Welcome back to Economics Learning. Today we discuss sources of agriculture finance. Agriculture finance جو ہے نا اس کے جو سورسز ہیں نا آج ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں. ایگریکلچر فنانس سے مراد زرعی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جن کی مدد کے لیے نا مالیاتی خدمات اور وسائل کی فراہمی ہے پڑے. فارمر جو ہے نا کسان جو ہے نا ان کو اکثر مختلف مقاصد کے لیے فنانسنگ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بشمول ان پٹ مشینری یا بیج مویشیوں کی خریداری یا فروخت کرنے کے لیے اور آپریشنل اخراجات وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے. اس میں سے چند جو ایک ہے نا جو سورسز ہیں پڑے نا اس کے ذرائع جو ہیں پڑے وہ یہ سامنے والے دیے گئے ہیں، ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ ہے کمرشل بینک. کمرشل بینک جو ہے نا قرض اور کریڈٹ کی سہولت کے طور پر یوز ہوتا ہے. کسان زرعی ایکٹیویٹیز کی مالی اعانت کے لیے کمرشل بینکوں سے قرض حاصل کر سکتے ہیں. یہ قرضے جو ہے نا لانگ رن اور شارٹ رن جو ہے نا دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں اور انٹرسٹ شرعی اور شرائط مختلف ہوتی ہیں. نیکسٹ جو ہے نا کوآپریٹیو بینکس ہیں پڑے. کوآپریٹیو کریڈٹ زرعی جو کوآپریٹیو ہوتے ہیں ان کے اکثر اپنے بینک یا کریڈٹ ادارے جو ہوتے ہیں جو اپنے اراکین کو مالی خدمات فراہم کرتے ہیں، بشمول قرضے اور کریڈٹ کی سہولت فراہم کر کے. اور تھرڈ پوائنٹ جو سورس ہے پڑا نا گورنمنٹ ایگریکلچرل پروگرامز ہیں پڑے. سرکاری زرعی پروگرام جو ہوتے ہیں، سبسڈیز وغیرہ دینا، گرانٹس وغیرہ دینا گورنمنٹس کی طرف سے فارمرز کو، تاکہ ایگریکلچر جو ہماری ہے نا وہ مضبوط ہو سکے. گورنمنٹ جو ہے نا کسانوں کو مخصوص زرعی ایکٹیویٹیز جیسے بیج، کھاد یا کوئی بھی آلات، ٹریکٹر وغیرہ یا ہل وغیرہ خریدنے کے لیے مدد کرتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، فارمر کو سبسڈی دیتی ہے اور گرانٹس وغیرہ پیش کرتی ہے. نیکسٹ جو ہے نا مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن ہیں پڑے. مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن جو ہے پڑے نا مائکرو کریڈٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مائکرو فنانس ادارے کسانوں کو چھوٹے قرضے فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جو روایتی بینکنگ خدمات تک محدود رسائی رکھتے ہیں. ان کو کسانوں کو چھوٹے موٹے اگر ضروریات پڑتی ہیں زندگی میں فارمرز کو تو ان مائکرو فنانس جو انسٹیٹیوشن ہے ان سے وہ قرض لے سکتے ہیں. ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینکس نیکسٹ ہے پڑا. زرعی ترقیاتی بینک جو ہے پڑا. خصوصی زرعی بینک جو ہے پڑے نا کچھ کنٹریز میں خصوصی زرعی ترقیاتی بینک ہیں جو کسانوں کو مالی خدمات فراہم کرنے اور زرعی ترقی کو فروغ دینے پر توجہ دیتے ہیں. جو یہ بینکس ہوتے ہیں نا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک جو ہوتے ہیں یہ فارمر کو قرضے بھی دیتے ہیں اور قسطوں پہ مشینری وغیرہ بھی دے دیتے ہیں. کھاد سپرے اگر ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ تھوڑے تھوڑے کسان جو ہے نا پیسے کر کے واپسی لٹا دیتے ہیں، قرض جو ہوتا ہے ان کا. نیکسٹ ہے رورل اینڈ ایگریکلچرل کریڈٹ انسٹیٹیوشن. اس کے اندر جو ہے نا خصوصی کریڈٹ ادارے جو ہے نا شامل ہوتے ہیں. بعض مالیاتی ادارے خاص طور پر دیہی اور زرعی برادریوں کی جو ہے نا مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے کہ کسانوں کو جو ہے نا قرض وغیرہ دیتے ہیں ان کے، خاص طور پر اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے بجائی کے وقت، فصل کے یا کٹائی کے وقت، اس وقت انہیں لون دیتے ہیں. ڈیبٹ وغیرہ جو ہے کریڈٹ وغیرہ انہیں دے رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے کراپ انشورنس. فصل کا جو بیمہ کرواتے ہیں فارمر لوگ جو ہوتے ہیں. انشورنس جو کمپنیاں ہیں کسان فصل کی ناکامی یا قدرتی آفات یا دیگر غیر متوقع واقعات سے وابستہ مالی خطرات کو کم کرنے کے لیے فصل یا بیمہ خرید سکتے ہیں. یہ جو بیمہ کمپنی انشورنس کراپ انشورنس ہے نا اس کے ذریعے جو فارمرز کی اگر فصل ہے نا تیار ہوئی کھڑی ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے کسی بھی ریزن سے، یہ اوپر سے آسمان سے اولے برستے ہیں یا بارش وغیرہ کی وجہ سے نا تباہ ہو جاتی ہے، تو اس انشورنس کمپنی جو ہوگی وہ اس کی فارمر کو پیسے دے گی اس فصل کے. نیکسٹ ہے ایگری بزنس کمپنیز. ایگری بزنس کمپنیز کیا ہے؟ یہ جو کمپنی ہوتی ہے نا کنٹریکٹ فارمنگ ارینجمنٹ کر رہی ہوتی ہیں فارمرز کے لیے. کوئی زرعی کاروبار کمپنی ہے کسانوں کو اپنی پیداوار کمپنی کو وہ فروخت کرنے کے عہد کے بدلے مالی امداد فراہم کرتے ہیں. یہ معاہدہ کاشتکاروں کے انتظامات میں عام ہے پڑا. مطلب ایک کمپنی ہے وہ عہد لے لیتی ہے فارمر سے، آپ کی جو فصل تیار ہوگی نا وہ آپ جب بیچیں گے نا وہ ہمیں بیچنی ہے. اس سے وہ کیا ہے انہیں قرض دیتے ہیں جتنی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جب وہ فصلیں ان کو بیچتے ہیں تو اس وقت وہ پیسے جو ہیں اپنے رکھ کے باقی جو بنتے ہیں فارمرز کے ان کو واپسی لٹا دیتے ہیں. نیکسٹ ہے پڑا کمیونٹی بیسڈ فنانشیل انسٹیٹیوشن.
کمیونٹی پر جو مبنی مالیاتی ادارے ہوتی ہیں، بچت اور کریڈٹ کو کوآپریٹیو جو ہے بڑے، یہ اس میں عام طور پر ورکنگ میں ہوتے ہیں۔ کسان مقامی بچتوں اور کریڈٹ کوآپریٹیو کے ذریعے مالیاتی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ کمیونٹی پر مبنی مالیاتی ادارے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے نا، وہ اس میں عام طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اپنا انٹرنیشنل اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن۔ اس کے اندر جو ہے نا گرانٹس وغیرہ کی اور مدد جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہے، گرانٹس اور ایڈز وغیرہ فارمرز کو ملتی ہے۔ ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑے کہ فارمرز کو پائیدار زرعی طریقوں کی حمایت کرنے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں یا غیر سرکاری تنظیمیں جو ہوتی ہیں، NGOs وغیرہ، ان سے مالی مدد مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے پڑا فارم کریڈٹ انسٹیٹیوشن۔ اس کے ذریعے جو فارم کریڈٹ انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہوتے ہیں جو فارم کریڈٹ سسٹم یا کچھ کنٹریز میں جو ہے نا مخصوص فارم کریڈٹ ادارے ہیں بڑے، جو کسان کو مالی خدمات فراہم کرتے ہیں، اکثر گورنمنٹس کے ساتھ یہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پرائیویٹ انویسٹر، جو ایکویٹی فنانسنگ ہے نا، اس کے اندر وہ ورک کر رہی ہوتی ہے۔ کسان نجی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، جو زرعی اداروں میں پروفٹ یا ملکیت کے حصے کے بدلے میں ایکویٹی فنانسنگ فراہم کرتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے بڑے نا، کچھ کسان فارمر جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم جو ہے نا اس کو تلاش کرتے ہیں، جو چھوٹی رقم کا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو ہم نے یہ پڑھ لیا۔ تو زرعی شعبے جو ہیں پڑے نا، ایگریکلچرل جو ڈپارٹمنٹس ہیں پڑے، اس کی ترقی کے لیے جو مالیات تک رسائی ہوتی ہے نا بہت ضروری ہے پڑی، اور ان ذرائع کا مجموعہ اکثر جو فارمرز اور زرعی کاروبار ہوتے ہیں اس کے متنوع مالی جو ضروریات ہوتی ہیں نا اس کو پورا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ان ذرائع کی دستیابی اور مناسبت جو ہے نا خطے ہیں جو علاقے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کنٹری اور مخصوص حالات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔